آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 38۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے سیاسی لوگوں کی نفسیات سے متعلق۔ سیاسی لوگوں سے مراد وہ لوگ کہ جو معاشرے میں سیاست کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں۔ اگر بالکل آپ سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ سیاسی لوگ کون ہوتے ہیں، تو یہ جو آپ مشہور زمانہ جماعتیں دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام، تحریک لبیک پاکستان، راہ حق پارٹی یا دیگر، یہ تو میں نے جو کوئی معروف اور مشہور تھی ان کا نام لے دیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 300 سے زائد ہمارے پاکستان میں سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو رجسٹرڈ ہیں۔ تو ان میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اوپر کی سطح تک، نیچے کی متوسط سطح تک، یہ مراد ہیں سیاسی لوگ۔ اسی طرح اگر آپ دوسرے اور زاویے سے سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو کا محور و مرکز نفسیاتی حوالے سے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم مختلف قسم کے الیکشنز میں ایک سیٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں بطور نمائندہ کے، جیسے ایم این اے کی سیٹ پر کوئی کھڑا ہو رہا ہے، کوئی ایم پی اے کی سیٹ پر، کوئی ناظم کی سیٹ پر، چیئرمین، وائس چیئرمین، کوئی کونسلر کی سیٹ پر۔ تو یہ مختلف جو سیٹوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے سے، اور وہ ووٹ لیتے ہیں۔ تو ہماری آج کی گفتگو نفسیاتی لحاظ سے ایسے لوگوں کے متعلقہ ہے۔ اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو وضاحت اس لیے کی ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری لوگ بھی ہوتے ہیں اور سیاسی لوگ بھی۔ ہم عام طور پر انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی شے ہے۔ سرکاری لوگ اور ہوتے ہیں، سیاسی لوگ اور ہوتے ہیں۔ سرکاری لوگوں سے مراد وہ ہیں کہ جو اپنے ٹیلنٹ، اپنی صلاحیت، اپنی تعلیم، اپنی ڈگریوں کی وجہ سے ادارے چلا رہے ہوتے ہیں نا ہمارے ملک کے، انہیں کہا جاتا ہے سرکاری لوگ۔ اور جو لوگ وقتاً فوقتاً الیکشن جیت کے کسی سیٹ پر آتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے سیاسی لوگ۔ تو ہم سرکاری لوگوں کی نفسیات پر ماقبل میں گفتگو کر چکے ہیں، ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں سیاسی لوگوں کی نفسیات سے متعلق۔ یہ بہت ہی اہم اور پیچیدہ موضوع ہے، لیکن ہم آپ احباب کے سامنے بالکل سادہ لفظوں میں نفسیات بیان کریں گے، جس سے سیاسی لوگوں کا مزاج، طبیعت اور ان کے بیک اپ پر جو کام ہوتے ہیں پس پردہ، ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ نمبر 1، ان کی جو نفسیاتی کیفیت اور حالت ہے وہ ہے اقتدار کی خواہش۔ اقتدار کی خواہش، یہ ان کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ یاد رکھیے گا، زیادہ تر سیاست دانوں میں جو ایلیمنٹ پایا جاتا ہے اس حوالے سے وہ ہے طاقت اور کنٹرول۔ یعنی ان میں خدمت کا جو جذبہ یا خدمت کی جو سوچ ہے یہ پس پردہ ہوتی ہے، یا یوں بھی کہہ لیجئے کہ یہ سیکنڈ پہ، تھرڈ پہ یا بالکل لاسٹ پہ جا کے ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ نفسیاتی حوالے سے عوام کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، حلقے کی خدمت کرنا، مین جو ان کے اندر چیز ہے نفسیاتی لحاظ سے، جو بندہ سیاسی بن جاتا ہے نا، اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے کہ وہ اقتدار کا بھوکھا، اقتدار کی خواہش لیے پھرتا ہے۔ اور یہ خواہش کبھی یہ لوگ عوامی خدمت کے پردے میں اس کو چھپاتے ہیں، یعنی اس بل بوتے پر اقتدار کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں سر فہرست شے کیا رکھتے ہیں کہ جی ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو لیبل لگا لیتے ہیں نا عوام کی خدمت کا، تو یہ اصل نہیں ہوتا، اس کے پس پردہ اقتدار کی خواہش ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ اس حوالے سے کھل کر بھی سامنے آ جاتے ہیں اقتدار کی خواہش کے حوالے سے۔ آپ نے مختلف قسم کی سپیچز اور بیانات ان لوگوں کے سنے ہوں گے۔ کبھی تو بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ میں کرسی لے کے چھوڑوں گا، اور ہم یہ
اپنا جو الیکشن جیتا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہی انشاءاللہ العزیز میدان میں آئیں گے، اور یہ ہماری ہی کرسی ہے، ہم کسی کو چھیننے نہیں دیں گے، ہم کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ یعنی کرسی کرسی کرسی، سیٹ سیٹ سیٹ، یہی ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا کھلے عام اس کا اظہار کرنا اقتدار کی خواہش کا۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ خدمت کے پردے میں چھپ کر یہ اقتدار کی خواہش اپنے اندر پالتے ہیں، یعنی جب جلسوں میں، میڈیا ٹاک شوز میں یا دیگر جگہوں پر گفتگو کریں گے تو اس میں اقتدار کو، کرسی کو، سیٹ کو موضوع سخن نہیں بنائیں گے، اور اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، اس کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ اس کے برعکس عوام کی خدمت، حلقے کی خدمت، اور میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ اس قسم کی وہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، میڈیا پر پیش کریں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ فقط سامنے کا بینر ہے، پیچھے اس کے بیک اپ پر کوئی اور شے ہے، اور وہ ہے اقتدار کی خواہش۔ اور اس کی اگر میں مثال دوں، ان کے اندر اقتدار کی خواہش کیوں ہوتی ہے، یا یوں یہ اس اقتدار کے منصب پر کیوں آنا چاہتے ہیں، تو ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، یعنی ٹھاٹ باٹ، آؤ بھگت، اور ایک نام، شہرت، نمود، پرسنالٹی، سٹیٹس، اور اسی طور پر پھر یہ بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص کسی نہج پر ورک کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے ذمہ کام لگایا گیا ہوتا ہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، تو یہ اس کی تکمیل کے لیے اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں کہ جو زیادتی کے ساتھ آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں، یا بار بار آئین میں تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں، جو ماقبل کے قوانین بنے ہوئے ہیں ان میں تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جو ناموس رسالت کے یا رد قادیانیت کے حوالے سے قوانین بنے ہوئے ہیں، یا ناموس صحابہ و اہل بیت سے متعلقہ جو ناموس صحابہ پر شب خون مارتے ہیں دہشت گرد، اور اسی طور پر بد زبان، بد چلن، بد کماش، اور صحابہ کرام پر تبرہ بولنے والے، تو ان کے حوالے سے جو قوانین بنے ہوئے ہیں نا، ان قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے یہ اقتدار کی خواہش اپنے اندر پالتے ہیں، یعنی اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کے پیچھے مقاصد اور پرپز ہوا کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر دی کہ اقتدار کی خواہش ان کے اندر کیوں ہوتی ہے، یہ نفسیاتی کیفیت کیوں ہے۔ اسی طرح جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کی نفسیاتی کیفیت اور حالت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خود کو قوم کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، قوم کا مسیحا، نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے بعض سیاستدان تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود کو قوم کا واحد مسیحا سمجھتے ہیں، یعنی بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو میں قوم کا کچھ بھلا کر سکتا ہوں، میں قوم کو لیڈ کر سکتا ہوں، میں کوئی اچھے کام کروا سکتا ہوں، یا میں اس قابل ہوں کہ میں اس قوم کا بڑا بنوں۔ لیکن یہ تو ہو گیا چلو دوسروں کے اندر میں بھی، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری قوم کا اپنے آپ کو ہی واحد نجات دہندہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ اس قوم کا کوئی والی وارث نہیں ہے، میں ہی اس قوم کا رکھوالا، میں ہی اس قوم کا باپ، میں ہی اس قوم کو نجات دینے والا، میں ہی اس قوم کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہوں۔ بعض سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے۔ اسی سے پھر انا کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، پھر اختلاف برداشت نہیں ہوتا۔ یعنی جس بندے میں یہ چیز آ جاتی نا کہ میں ہی اکیلا نجات دہندہ ہوں، اور میں ہی اس قوم کو لیڈ کر سکتا ہوں، اس قوم کو ترقی یا عروج کی منازل پر لے جا سکتا ہوں، تو پھر ایسے سیاستدان میں انا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اختلاف برداشت نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ بعض سیاستدانوں کی جو سپیچز ہیں اس میں سنتے ہیں کہ میرے بغیر یہ ملک جو ہے تباہ ہو جائے گا، ہم اگر اقتدار میں نہ آئے تو یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، اور فلاں ٹمکان، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ اس بات کے اوپر دال کرتے ہیں کہ یہ بندہ خود کو اکیلا اور واحد قوم کا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح علاقے میں آپ نے سپیچز اور بیانات سنے ہوں گے، سیاسی بیانات، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں نہ آئے، ہمیں کرسی نہ ملی، اور ہم اس سیٹ پر نہ آئے تو یاد رکھیے گا علاقہ برباد ہو جائے گا،
اور علاقہ لوٹ لیا جائے گا اور یہ تباہ ہو جائے گا، اس کا سارا کچھ ختم ہو جائے گا، پھر تم پچھتاؤ گے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ جو الفاظ جس سیاستدان کی زبان سے نکلے نا کہ ہمارے بغیر، میرے بغیر یہ علاقہ تباہ ہو جائے گا، ملک تباہ ہو جائے گا، حلقے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ خود کو اکیلا اور واحد اور یکتا اس قوم علاقے کا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ تو یہ بھی سیاسی لوگوں کی نفسیات میں سے ایک چیز ہے۔ اسی طور پر عملیت پسندی، یہ بھی سیاسی لوگوں کی نفسیات کا حصہ ہے۔ یعنی سیاستدان جو ہے نا، سیاستدان، اس سے مراد یہ ہے کہ سیاستدان حالات کے مطابق نظریات بدلنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا نا عملیت پسندی ان میں پائی جاتی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ سیاستدان حالات کے مطابق نظریات بدلنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کے اندر نفسیاتی چیز پائی جاتی ہے۔ اور اس کے پس پردہ چیز کیا ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اصل چیز وہ ہے اقتدار۔ یہ بہت 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 قابل غور بات میں کہنے لگا ہوں کہ سیاستدانوں کے، اکثر و بیشتر سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی ہیں اکا دکا شاذ و نادر جن کو استثناء حاصل ہے، ورنہ اکثریت کہ ان کا اصل مقصد ہے اقتدار، نظریہ نہیں۔ یہ میں نے اب بات جو کی نا، اب جا کر بات کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اکثر و بیشتر سیاستدانوں کا پرپز اور مقصد اصل کیا ہے؟ اقتدار۔ اس لیے وہ نظریات بدل لیتے ہیں، جماعتیں بدل لیتے ہیں، پارٹیاں بدل لیتے ہیں، اور ان کے پیش نظر نظریہ نہیں ہوتا۔ ہاں بہت کم ایسے ہیں سیاستدان کہ جو جیسے بھی حالات اور واقعات ہوں ان کے پیش نظر نظریہ ہوتا ہے اور انہیں اقتدار سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ مین وہ رکھتے ہیں نظریے کو، جیسا کہ اس وقت موجودہ پاکستان راہ حق پارٹی کے جو سیاستدان ہیں ناموس صحابہ والے، جیسے مولانا محمد معاویہ اعظم، یا اسی طور پر ان سے ماقبل مولانا محمد اعظم طارق شہید، اور مولانا ایثار القاسمی، مولانا مسرور نواز جھنگوی، یا اسی طور پر آپ کسی اور شخصیت کا بھی نام لے سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال بیان کی۔ یہ جو شخصیات ہیں نا، ان کا مقصد اقتدار نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ہے نظریہ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت کم ایسے سیاسی جماعتوں میں لوگ اور افراد پائے جاتے ہیں کہ جو نظریے کے حامل ہوتے ہیں، اقتدار کے نہیں، ورنہ اکثر اقتدار کے ہی حریص ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کی واضح مثال ہے، آپ نے کئی سیاستدانوں کو دیکھا ہوگا مختلف اوقات میں مختلف سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، کبھی اس جماعت میں تو کبھی اس جماعت میں، اس الیکشن میں اس جماعت میں، اگلے الیکشن میں اس جماعت میں۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ اقتدار کی ہوس لیے پھرتا ہے، اقتدار کا بھوکا ہے، اور نظریہ اس کے پیش نظر نہیں ہے۔ نظریہ ہوتا تو یہ جماعت نہ تبدیل کرتا۔ دیکھیں جو جماعتیں بنتی نا، جماعتیں وہ نظریے پر بنتی ہیں۔ کوئی بھی تحریک تنظیم ہوتی ہے نظریے پر۔ تو اب یہ شخص جو جماعت چھوڑ کے آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے نظریہ چھوڑ دیا۔ تو یہ چھوڑ کے ادھر کیوں آیا؟ اچھا پھر ادھر سے اگلی بار پھر ادھر چلا جائے گا یا کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اقتدار۔ ادھر اقتدار مل سکتا تھا، ادھر آ گیا، ادھر مل سکتا تھا، ادھر۔ نظریہ ایک ہوتا تو پھر وہ پارٹی چینج نہ کرتا۔ تو یہ بھی سیاسی لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طور پر ان کے اندر نفسیاتی شے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ اکثر و بیشتر موقع پرست ہوتے ہیں۔ سیاستدان کیا ہوتے ہیں؟ موقع پرست۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاستدان اکثر جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کو ایک بطور سیڑھی کے استعمال کرتے ہیں۔ بطور یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ بطور سیڑھی کے۔ یہ کیا؟ موقع پرستی، کہ یہ جہاں پر ان کا موقع ملتا ہے اپنے اقتدار کے حوالے سے، اپنے مفادات کے حوالے سے، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے حوالے سے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے حوالے سے، اور چیزوں کو، مفادات کو سمیٹنے کے حوالے سے، تو یہ موقع پرست ہوتے ہیں، اس موقع کو جانے نہیں دیتے۔ اور اس میں پھر
انہیں اصل جو دلچسپی ہے وہ عہدے سے اور اثر و رسوخ سے ہے۔ وہ جس بھی جگہ سے اور جس بھی طرح سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ حاصل کر سکیں وہ ایسا کر لیتے ہیں۔ اس کی واضح مثال ہے الیکشن سے پہلے وفاداری بدلنا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے جماعتوں کو، پارٹیوں کو بطور سیڑھی استعمال کرتا ہے، اصل اس کی دلچسپی عہدے میں اور اثر و رسوخ میں ہے۔ پھر اسی طرح ان میں ایک اور نفسیاتی چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے عوامی تأثر کا شدید خیال۔ یہ بھی ان کے اندر بار بار پنپتا رہتا ہے اور انگڑائیاں لیتا رہتا ہے۔ یعنی ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم عوام کے سامنے ہیرو بن کے رہیں۔ عوام کے سامنے کیا بن کے رہیں؟ ہیرو بن کے رہیں۔ عوام ہمیں ہیرو سمجھے اور ہم عوام کے ہیرو رہیں، اور عوام کے سامنے ہم ہیرو بن کے رہیں۔ یہ عوامی تاثر کا، یعنی ہمارے بارے میں عوامی تاثر کیا ہے، عوام ہمیں کیا سمجھتی ہے اور کس سٹیٹس کا سمجھتی ہے، یہ شے ہر وقت ان کو کھاتی رہتی۔ اس کے لیے پھر بڑی یہ ایفرٹس کرتے ہیں، یا جو بھی کام کرتے ہیں نا، سمجھو کہ اسی کے گرد گھومتے ہیں کہ عوام کے ہم ہیرو ہیں یا نہیں۔ تو اس کے لیے پھر یہ سبھی تگ و دو بھی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، اور پھر اسی طور پر اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی بروئے کار لاتے ہیں۔ اس میں پھر جذباتی نعرے، اسی طور پر صدقات خیرات کرنا، یا میڈیا پر اثر سے اپنی شخصیت کو بنانا، پیش کرنا لوگوں کے سامنے، یا اسی طور پر اشتہارات، پینافلیکسز، آپ یہ جو سڑکوں کے جو کھمبے ہوتے ہیں ان پر دیکھتے ہیں لگے ہوئے، تو یہ ساری چیز کیا ہے کہ ہم عوام کے ہیرو رہیں، پتہ چلے کہ اس علاقے کا ہیرو یہ ہے۔ اور پھر اس میں یہ مختلف قسم کے ڈائیلاگز بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں عوام کا خادم ہوں، میں عوام کا خادم ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اس قسم کے ڈائیلاگز بولتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح غریبوں میں راشن بانٹنے کی تصویریں بناتے ہیں، پبلکسٹی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عوامی تأثر، اپنی عوامی پذیرائی، اس کو برقرار رکھنا، یہ بھی ان کی نفسیات میں شامل اور داخل ہے۔ اسی طرح جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ جھوٹ بولنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ بھی سمجھو کہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے، یہ جھوٹ بولنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا بعض اوقات ان کے لیے ایک ٹول ہوتا ہے، ٹول، یعنی جس طرح مختلف قسم کے ٹولز ہوتے ہیں نا کسی بھی کام کے لیے، تو گویا کہ ان کے ہاں سیاست میں جھوٹ ایک ٹول ہے، حکمت عملی ہے، ایک کنجی ہے، چابی ہے۔ یہ ان کے ہاں بڑی اہمیت کی حامل شے ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ بعض جگہوں پر بیانات دے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں جب کوئی پوچھ گچھ باز پرس ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں وہ سیاسی بیان تھا۔ یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا نا، سیاسی بیان۔ یا بس اوقات ہم بھی کوئی بات کہہ دیتے ہیں بھی یہ تو سیاسی بیان ہے، بھی اسے سیریس نہ لینا۔ تو سیاسی بیان سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، چکما دینے کے لیے، الو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سیاسی بیان۔ تو یہ ان کی نفسیات کا حصہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں سیاستدان، اور اس زاویے سے، اس اینگل سے، اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یقین جانے جھوٹ بھی کھڑا تکتا رہ جاتا ہے کہ یار انہیں جھوٹ بولیا ہوا یا سچ بولیا ہوا۔ یعنی وہ جو بیچارہ جھوٹ ہے نا وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، اتنی ایسی تکنیک سے اور اتنے کانفیڈنس سے، اتنی خود اعتمادی سے اور اتنے پیشن کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی کھڑا تکتا رہ جاتا ہے، انگشت بدنداں رہ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ یہ ایسے جھوٹ کے ماہر ہوتے ہیں، کون؟ سیاستدان۔ اور انہوں نے جھوٹ کو نام دیا ہوا ہے ایک خوبصورت سا، اور وہ کیا ہے جو کہ حقیقت میں بدصورت ہے؟ سیاسی بیان۔ ٹھیک ہے، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا بیانات میں، ان کے خطابات میں، کہہ رہے ہیں ہم نے مہنگائی ختم کر دی ہے، ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا۔ حالانکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہوتے ہیں، حالانکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں یہ جو جملہ بول رہے ہیں کہ جی ہم نے مہنگائی ختم کر دی، حالانکہ مہنگائی ختم نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ اور میں سنتے رہتے ہیں اس قسم کے بیانات، ٹی وی پر بھی، میڈیا پر بھی، اور پھر اسی طرح مختلف جلسوں میں، جلوسوں میں، ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، حالانکہ ویسا ہوا نہیں ہوتا۔
اور عوام ہے کہ وہ نعرے اور تالیاں اور نہ جانے کیا کیا کلیپنگ کرنا شروع کر دیتی ہے ان کے جھوٹ کی مہارت کے بل بوتے پر۔ اسی طرح یہ جو سیاستدان ہیں ان میں ڈوول پرسنالٹی، دوہری شخصیت، دوہرا چہرہ، یہ بھی ان کے اندر نفسیاتی کیفیت پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ نجی طور پر اور عوامی طور پر الگ الگ رویوں کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ نجی طور پر اور عوامی طور پر، یعنی پرائیویٹ اور یا یوں کہہ لیجیے کہ پرسنل، اپنی لائف، اپنے گھر یا اپنے محدود حلقہ احباب میں، اور عوامی عامت الناس میں، ان کے رویے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ ڈوول پرسنالٹی کا شکار ہوتے ہیں، دوہری شخصیت کا، دوہرے چہرے کے مالک ہوتے ہیں۔ سیاستدان عوام کے سامنے کچھ اور نجی محفل میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل شے ہے۔ عوامی جلسوں میں دین کا نام لیں گے، لیکن نجی زندگی آپ ان کے دیکھ لیں، دین سے دور، غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث، اور ایسی ہوش ربا حقیقتیں الامان والحفیظ۔ یہاں پر میں ایک کتاب کا نام بھی لے لیتا ہوں، چھپی ہوئی ہے، پابندی ہے اس پر، جس کا نام ہے پارلیمنٹ سے بازار حسن تک۔ پارلیمنٹ سے بازار حسن تک۔ اس میں سارے سیاستدانوں کی جو پرسنل لائف ہے یا عوامی لائف سے ہٹ کر جو زندگی ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ وہ پڑھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں۔ اسی وجہ سے اس کتاب پر پابندی ہے۔ تو یہ ان کے اندر ڈوول پرسنالٹی، دوہرا چہرہ اور دوہری شخصیت بھی ان کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ یہ عوام کے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور پس پردہ پیچھے اور اپنے نجی معاملات میں یہ کچھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت یہ بھی ہے کہ یہ عوام کے سامنے قربانی کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ کس کا؟ قربانی کا ڈرامہ۔ یعنی اکثر سیاستدان خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں عوام کے سامنے، تاکہ عوام کی ہمدردی حاصل کی جا سکے۔ یعنی اس کے پیچھے پرپز اور مقصد کیا ہے؟ عوام کی ہمدردی حاصل کرنا۔ تو یہ بھی ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر بیانات میں سیاستدان جب بیان کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ فلاں حکومت نے یا فلاں نے مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، یا میں اس وقت سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہوں۔ تو یہ جو اس قسم کے جملے ہیں، یہ دراصل عوام کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کرنا ہے اور قربانی کا ڈرامہ کرنا ہے کہ میں تمہارے لیے بڑی قربانی دے رہا ہوں، قوم کے لیے بڑی قربانی دے رہا ہوں۔ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت پر مخالفین پر ظلم، جبر اور ستم کے پہاڑ توڑے ہوتے ہیں، مقدمات بنائے ہوتے ہیں، جیلوں میں ڈالا ہوتا ہے اور پسے زنداں انہیں کیا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے دور حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، پھر کسی اور کا آتا ہے، تو وہ جب انتقامی کارروائیوں پہ آتے ہیں، یا انتقامی کہہ لیں یا سیریس کارروائیاں کہہ لیں، تو اس موقع پر پھر یہ ڈرامہ کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ مجھے جی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب اس کا دور حکومت اپنا تھا تو یہ خود بھی ایسا ہی کام کیا کرتا تھا۔ تو یہ بھی ان کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ اسی طور پر چالاکی اور چال بازی، بلکہ یہ شاید آپ نے سنا ہو کہ جی سیاست تو چالاکی اور چال بازی کا نام ہے، یہ تو وہ جوا نہیں ہوتا۔ اور اسی طور پر شطرنج کا جو کھیل ہوتا ہے، یہ سیاست کو بعض لوگ اس سے تعبیر کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں چالاکی اور چال بازی۔ سیاستدان دوسروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کب اور کس طرح سے قابو کرنا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جتنے سیاستدان ہیں نا، آپ ان کو شریف نہ سمجھیں، یہ سب کے سب چال باز اور چالاک ہیں۔ ان سے بڑا کوئی چالاک نہیں اور ان سے بڑا کوئی چال باز نہیں سیاستدان۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیاست چالاکی اور چال بازی کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں سیاست اور شرافت یہ دونوں فریق مخالف ہیں، ان کی نہیں دونوں کی بنتی۔ ہاں، چالاکی اور چال بازی یہ دونوں کے دونوں آپس میں رفیق ہیں، فریق نہیں ہیں۔ اور
آج کے زمانے میں یوں سمجھ لیجئے گا کہ جو شریف آدمی نا وہ سیاست نہیں کر سکتا. تو یہ چالاکی اور چال بازی. بلکہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی چال چلتے ہیں، کوئی چالاکی دکھاتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں دیکھیے میری سیاست. یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا نا، یعنی کوئی کام ڈال کے اور ایسے طریقے سے کہ اگلے کو پتہ ہی نہ چلے، بے وقوف بنا کے اور چالاکی چل کے، چال بازی، چال پھینک کے، اس کے بعد جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اگلے کو کیا کہتے ہیں، دیکھیے میری سیاست. یہ لفظ یہ کیا بتاتا ہے کہ یہ بھی چیز عنصر پایا جاتا ہے سیاست دانوں میں کہ یہ چالاک بھی ہوتے ہیں اور چال باز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی خاص گروپ کو ووٹ کے وقت خوش کرنا، اور پھر بعد میں وہ جو خوش کیا تھا جس وعدے، جس بات وعید کے طور پر، اسے بعد میں بدل دینا، توڑ دینا. الیکشن میں کے دنوں میں آپ دیکھ لیں کس طرح سے لوگوں سے، عوام الناس سے، حلقے کے لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یعنی ایسے کہ جس طرح پتہ نہیں یہاں انہوں نے دودھ کی نہریں بہا دینی ہیں. یہاں پر نہ جانے انہوں نے تارکول کی سڑکیں نہیں، کچھ چاندی اور ہیرے اور جواہرات، لؤلؤ اور مرجان اور یاقوت کی اور زمرد کی یہاں پر جو ہے انہوں نے سڑکیں بچھا دینی ہیں. پتہ نہیں کیسے کیسے خوابوں کے محل اور خواب دکھاتے ہیں یہ بڑے بڑے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں، چالاکیاں اور چال بازیاں. سیاست دانوں میں یہ حد درجے کی ہوتی ہیں، بڑی ہائی لیول کی ہوتی ہیں. بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، پورے ہلکے دیاں چال بازیاں تے چالاکیاں کٹھیاں کیتیاں جاننا تے اتھوں سیاستدان بندا. یا یوں کہہ لیجئے کہ جتھے پورے ہلکے دیاں چالاکیاں تے چال بازیاں دی انتہا ہوندی نا، اتھوں جا کے سیاستدان دی چالاکی تے چال بازی دی ابتدا ہوندی. اور پھر جو سیاستدان جتنا بڑا ہے، کوئی ایم این اے ہوتا ہے، کوئی ایم پی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی سیٹ والا، کوئی بڑی سیٹ والا، تو اس کی چالاکیاں چال بازیاں بھی اسی لیول کی ہوتی ہیں. تو یہ بھی سیاستدانوں کے اندر چیز پائی جاتی ہے. اسی طور پر سیاستدانوں میں ایک یہ بھی شے پائی جاتی ہے، وہ ہے مجمع، لوگ، بھیڑ، ہجوم، گیدرنگ، ان کی نفسیات سے فائدہ اٹھانا. یہ بھی ان کو اس میں میں کہتا ہوں مہارت تامہ حاصل ہوتی ہے. بڑے ماہر ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ بھیڑ سے، مجمع سے، کراؤڈ سے، گیدرنگ سے، اور جو لوگ ہیں ان سے فائدہ، ان کی نفسیات سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. یہ سیاستدان عوامی جذبات سے کھیلتے ہیں. یہ میں جو کہہ رہا میں نے کہ لوگوں کے نفسیات سے فائدہ اٹھانا، اب میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ یہ عوامی جذبات سے بہت کھیلتے ہیں. جیسے مذہب، قوم پرستی یا لسانیت کو ابھارنا، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، ووٹ حاصل کرنا، اقتدار حاصل کرنا اور سیٹ تک پہنچنا. کتنے آپ نے سیاستدان دیکھے ہوں گے جو اپنی اسپیچز، اپنے بیانات میں کہتے ہیں جی ہماری زبان خطرے میں ہے. ہماری زبان سے مراد ہے کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی یہ پنجابی، کوئی پختون، کوئی کون سی زبان کا، کوئی اردو والا. تو وہ لسانیت کی بنیاد پر عوام کی نفسیات سے کھیلتا ہے. تو پھر اس زبان والے وہ بلیک میل ہوتے ہیں ایموشنل ان کی اس قسم کی باتوں سے، تو پھر وہ ووٹ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اسی طور پر یہ مذہب کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا مذہب کارڈ استعمال کرنا اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کے لیے. یہ بھی ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے. بہت کم سیاستدان ایسے ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا اور ان کا اندر باہر ظاہر سب کچھ، یا یوں کریے کہ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد وہ مذہب سیریسلی ہوا کرتا ہے. جیسا کہ دینی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ہو گئی، تحریک لبیک پاکستان ہو گئی، پاکستان راہ حق پارٹی ہو گئی، اور جو مذہبی بالخصوص جماعتیں ہیں. تو ان کا مین پرپز اور مقصد کیا ہوتا ہے، مذہب کا دفاع اسمبلیوں میں جا کے کرنا. ورنہ اکثر و بیشتر سیاستدان ایسے ہیں کہ جو مذہب کارڈ کھیلتے ہیں. یہ ان کی نفسیاتی چیز ہے کہ یہ عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور نفسیاتی طور پر بلیک میل کرتے ہیں عوام الناس کو ووٹ کے حصول کے لیے اور اقتدار کے حصول کے لیے، کرسی کے حصول کے لیے.
تو آپ نے یہ جو جملے سنتے نا کہ یہ مذہب کا مسئلہ ہے یا آپ کے دین کا مسئلہ ہے، یہ میرے اور آپ کے اسلام کے اوپر آنچ آ رہی ہے، ہم دین کے مخالف چلنے والوں کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم یہ قانون لے کے آئیں گے، وہ لے کر آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عوام کی نفسیات سے فائدہ اٹھانا. یہ بھی ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے سیاست دانوں کے اندر. اور جن سیاست دانوں میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں ذکر کی ہیں، ان میں سے جو شاید جتنی پائی جاتی ہے، سمجھو کہ وہ اتنا بڑا سیاست دان ہے، اور اس میں جتنی یہ چیزیں کم ہیں، سمجھو کہ اتنا چھوٹا سیاست دان ہے. تو یہ اگر میرے اور آپ کے پیش نظر چیزیں ہوں گی سیاست دانوں کی نفسیات، تو ہمیں ان کو ڈیل کرنا، سمجھنا، ان کے باتوں میں کتنا آنا کتنا نہیں آنا، اس کا پھر ہمیں پتہ چل جائے گا. ورنہ پھر ہم بدھو کے بدھو اور بیوقوف کے بیوقوف ہی رہیں گے.